وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق ودليل إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، دنیا میں کوئی آدمی مال پر فخر کرتا ہے، کوئی جائیدادوں پر فخر کرتا ہے، کوئی کار کوٹی بنگلوں پر فیکٹریوں پر فخر کرتا ہے، کوئی حکومت کے ملنے پر فخر کرتا ہے، لیکن سب سے اور وہ یہ سمجھتے ہیں مال مل جائے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل، حکومت مل جائے تو کہتے ہیں بڑا اللہ کا فضل، جائیداد مال و دولت فیکٹریاں مل جائے تو کہتے ہیں اللہ کا فضل، عالی شان بلڈنگ بنوا کے لوگ لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عالی شان بلڈنگ کا بن جانا، محلات کا مل جانا ہی اللہ کا فضل ہے. یہ غلط ذہن ہے. اللہ کا فضل یہ نہیں. ہمیں اللہ نے نماز میں ایک دعا مانگنے کا حکم فرمایا. نماز میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، واجب ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا. امام پڑھے تو پھر سننا واجب، اور اپنی نماز پڑھے فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. لیکن ہمارا ذہن انعام سے کدھر جاتا ہے؟ پیسوں کا ملنا، حکومت کا ملنا، عہدوں کا ملنا، کار کوٹی بنگلے فیکٹریاں جائیدادوں کا ملنا. ہمارا ذہن دنیاوی چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے. یہ غلط ہے، یہ اللہ کا انعام نہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرما رہے تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ انعام جن پر تو نے کیا یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا. کن پر انعام ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرما رہے یہ لوگ ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ، یہی لوگ ہیں اللہ فرما رہے جن پر میں نے انعام کیا ہے. ان میں تو ہمارے نبی سب سے اعلیٰ عرفہ، سارے نبیوں کے سردار، انا سید الاولین والآخرین. قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے انا سید ولد آدم، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار. لواء الحمد یوم القیامت بیدی، میرا آپ کے نبی فرما رہے قیامت کے دن حمد کا تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں. سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے جن کو چنا ہے. ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا. واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، پھر بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر بنی ہاشم قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اللہ کے نبی فرما رہے لوگوں پھر اللہ نے بنو ہاشم میں میرا انتخاب فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نضار بن معد بن أدنان بن عود بن حميصة بن سلامان بن عود بن بود بن قوال بن أبي بن أوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن أبكر بن عبيد بن الدواء بن حمدان بن صنبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن عرعوة بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زاري بن سمي بن مزي بن عبز بن إيرام بن إيدار بن إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائل بن عابر بن أرفخشاد بن صام بن نوح عليه الصلاة والسلام بن لامك بن متوشالح بن أخنون إدريس عليه الصلاة والسلام بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام. یہ سارے نبیوں کے سردار، یہ وجہ کائنات. اللہ فرما رہے یہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا. تفصیل کا وقت نہیں. اللہ فرما رہے یہ انعام. اور میرے اور آپ کے نبی کے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آئے، چکی میں ڈال کے پیسا، آٹا بنایا، روٹی پکائی، کھانے کے لیے بیٹھی ہیں. خیال آیا اللہ کے نبی بھی تو فاقے سے ہیں، اور جو کی روٹی کا ٹکڑا لائی، کسرۃ من خبز الشعیر، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی نے تناول فرمایا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ واللہ، اللہ کی قسم، هذا اول طعام یأکلہ ابوک من 3 ایام. میرے بیٹی فاطمہ، اللہ کی قسم تیرے باپ کے پیٹ میں جانے والا 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے، کھانے کو نہیں. اور اللہ فرما رہے یہی ہے جن پر میں نے انعام کیا. ظہر کی نماز کے لیے تاخیر ہو گئی، تشریف لائے. اللہ کے نبی پھر آپ نے فرمایا مجھے کچھ تاخیر ہو گئی نماز کے لیے آنے میں، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، اسے دھونے کے لیے رکھا تھا، وہ خشک ہونے کا انتظار کرتا رہا. یہ وہ خشک ہوا میں پہن کر آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں تھا. اور اللہ کیا فرما رہے یہی ہے جن پر میں نے انعام کیا. نرم آرام دہ گدوں پر ہم آرام کرتے ہیں، اور میرے اور آپ کے نبی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگے، یا رسول اللہ، یہ کیسر اور کسرا دنیا کے بادشاہ اور یہ مزے کی زندگی اڑا رہے ہیں، اور آپ دونوں جہان کے سردار نبی، آپ کی یہ حالت کہ آپ کی جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا عمر دھوکے میں پڑے ہو، اللہ نے ان کے لیے اس جہان میں سب کچھ رکھ دیا، اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں سب تیار کیا ہے. اللہ کیا فرما رہے یہی ہے جن پر میں نے انعام کیا. آج دنیا والے بھی دنیا والوں کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ یہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا مال ہے. اور آدمی کہ جس کے پاس کچھ نہیں کہتے میں تو غریب بندہ، اور جس کے پاس پیسہ وہ کہتا ہے یہ مالدار. نہیں نہیں، رب کی قسم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں، غریب وہ ہے جس کے پاس دین کوئی نہیں ہے، مالدار وہ ہے جس کے پاس دین ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا فضل سب سے زیادہ ان پر ہے، انبیاء پر. اور انبیاء پر کون سا فضل فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے محبوب، اللہ نے آپ کر کتاب اللہ کو اتارا، والحکمہ اور حدیث مبارکہ کو اتارا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور میرے نبی، اللہ نے آپ کو اس چیز کا علم دیا، وہ چیز سکھائی جس کا آپ کو علم نہ تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرما رہے میرے محبوب یہی اللہ کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہے. جس کا بچہ حافظ بن گیا اس پر سب سے زیادہ اللہ کا فضل، جس کی بچی حافظہ بن گئی اس پر سب سے زیادہ اللہ کا فضل.
جس کا بیٹا عالم بن گیا اس پر اللہ کا سب سے زیادہ فضل، جس کی بچی عالمہ بن گئی اس پر اللہ کا سب سے زیادہ فضل۔ یہ قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ فضل اللہ کا اس پر ہے جس پر اللہ نے کتاب اللہ کو اتارا، حدیث مبارکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ کا فضل جن پر اللہ کا انعام ہوا اور اللہ نے فضل فرمایا وہ لوگ تھے جو دین کی سمجھ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ میرے اور آپ کے نبی فرما رہے جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، فضل کا ارادہ فرماتے ہیں، انعام کرنے کا وعدہ ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین۔ میرے اور آپ کے نبی اعلان کر رہے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اللہ کا فضل جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ لکھوائے اپنے گھر پر ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا تو کافروں کو زیادہ ملی ہوئی ہے، اگر دنیا کا مل جانا اللہ کا فضل تو نعوذ باللہ پھر تو کافروں پر زیادہ اللہ کا فضل، اور چیزیں ان کے پاس، ایٹم، راکٹ، سائنس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، نہیں سب سے بڑا اللہ کا فضل حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ کیسی حکومت تھی؟ وہ ہوائیں ان کا کہنا مانتی تھی، پرندے ان کا کہنا مانتے تھے، جنات ان کے تابع، لیکن انہوں نے نہیں کہا اللہ کا ہم پر فضل۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے اللہ فرما رہے ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمائے۔ پھر وہ کیا کہنے لگے؟ الحمدللہ الذی فضلنا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم پر فضل فرمایا ہے۔ تو بھائیو سب سے بڑا فضل اس پر ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن۔ کیا خوش نصیب لوگ ہیں ایسے علماء اور قراء حضرات جو خود بھی حافظ ہیں، اولاد بھی حافظ ہے اور آگے کی نسل بھی حافظ، لیکن اگر خود حافظ نہیں اولاد کو حافظ بنا گئے وہ بھی خوش نصیب ہیں، اگر اولاد نہیں بنی آگے کی نسل کو جو ہے حافظ بنا گئے وہ بھی خوش نصیب ہے۔ جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہو رب کی قسم وہ گھر بڑا خوش نصیب ہے۔ الا من تعلم القرآن وعلمہ، میرا اور آپ کے نبی اعلان فرما رہے تو سب سے پہلا کام، آخری یہ حدیث بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں۔ الا من تعلم القرآن وعلمہ، خبردار غور سے سنو، الا خبردار غور سے سنو، او من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا، جس نے قرآن، غریب مالدار، صدر وزیر، غریب فقیر، کالا گورا، عربی اجمی، مرد جوان بوڑھا عورت، جو مرضی، من بتا رہے جو مرضی سیکھے، لنگڑا لولا انگا جو سیکھے، من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس لیے بھائیوں میری گزارش ہے خاص طور پر جن کی عمر زیادہ ہو گئی اور بچپن سے جو نماز پڑھتے آ رہے، ارے عبداللہ صاحب یا قاری وقاص صاحب کے پاس آ کر، محمد وقاص صاحب کے پاس آ کر تھوڑا سا اپنا قرآن درست کریں۔ علماء نے لکھا ہے اتنا قرآن درست کرنا فرض عین ہے جس سے نماز آدمی درست پڑھ سکے، نماز درست ہو سکے۔ تبلیغ کے لیے جانا ہوا ایک علاقے میں، وہاں لوگوں سے سورۃ فاتحہ وغیرہ نماز سنتے، سورۃ فاتحہ سنتے تو وہ پڑھتے تھے ایاک نعبد، عین کی جگہ پر ہا پڑھتے تھے، ایاک نستعین کے بجائے نستعین، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، تو یہ پڑھتے تھے۔ اور قرآن میں ایک حرف کو دوسرے حرف کے مخرج سے، ہر حرف کے ادا کرنے کا الگ جو ہے مخرج ہے، جگہ ہے، وہاں سے ادا ہو تو پھر یہ صحیح قرآن پڑھتا ہے، اور اگر وہاں سے صحیح نہ، وہاں سے ادا نہ ہو تو یہ قرآن غلط ہے، اور قرآن ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ ہمارے استاد مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت رائے گڑھ کے امیر ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن میں ایک حرف کی مخرج کو دوسرے حرف کے مخرج سے ادا کرنا حرام کا گناہ ہے۔ ایک لفظ
دوسرے جیسے میں بتا رہا ہوں، ایک علاقے والے نعبدو کے بجائے نحبدو، نستعین کے بجائے نستعین۔ اب ایاک نعبدو، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین عین کے ساتھ، اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اگر نعوذ باللہ یہ قرآن صحیح نہ ہوا تو نستعین کے بجائے نستعین پڑھا، نستعین کا معنی مدد مانگتے ہیں، اور نستعین ہا کے ساتھ نعوذ باللہ اے اللہ ہم تجھ سے ذلتیں مانگتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ قرآن نماز میں آدمی قرآن پڑھتے ہوئے آدمی اللہ سے ذلتیں مانگ رہا ہے، نماز میں اللہ سے ذلتیں۔ اس لیے بھائیو قرآن درست کرنا فرض عین ہے جس سے نماز درست ہو سکے۔ تو سارے ہی اپنے قرآن کو، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو ان کا قرآن سنیں، ہاں کہ ایسے نہ غفلت میں یوں ہی زندگی چلی جائے، گزر جائے۔ من تعلم القرآن، اور یہ قرآن سیکھنا کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ ہمارے استاد تو فرماتے ہیں، ہم تو طالب علم، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھواتے تھے طالب علم، کہنے لگے میں تو سیکھنے والا ہوں، وہ عالم تو وہ ہے جو سیکھ گیا، کہنے لگے میں تو آج تک کچھ نہیں سیکھا، حالانکہ بہت بڑے عالم۔ تو ہم تو سیکھنے والے، موت تک سیکھتے سیکھتے، اگر موت آ گئی شروع کریں، موت آ گئی سیکھتے سیکھتے، قیامت کے دن اللہ قرآن والوں کے ساتھ اٹھائیں۔ وَعَلَّمَهُ، پھر آگے قرآن سکھایا، قرآن خود سیکھا پھر آگے سکھایا۔ اب بعض لوگ وہ سوچیں گے جی ہم تو آگے نہیں سکھا سکتے، تو قاری عبداللہ صاحب، قاری وقاص صاحب، مولانا عاشم صدیقی صاحب وغیرہ کا کام کہ وہ آگے سکھائیں علماء، لیکن اللہ نے کہ نبی نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے۔ علماء، حفاظ، قراء حضرات اور مفتیان کرام یہ تو مدارس میں دین سکھاتے ہیں، لیکن ہمارے استاد فرماتے تھے جو ان کے ساتھ سکھانے کا ذریعہ بن جائے وہ بھی سکھانے والوں میں شمار ہو۔ جیسے ابھی فرما رہے تھے اتنے لاکھ قرضہ ہے، اگر یہ جتنا مجمع ہم بیٹھا ہوا ہے سارا نیت کر لے کہ ہر مہینے 1000 روپے کم از کم 1000 روپے مدرسے میں دیں گے، کس لیے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یحییٰ برمکی ایک خلیفہ تھا، خلیفہ، اور ان کی ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت، وہ قرآن پڑھاتے تھے، تو یحییٰ برمکی جو خلیفہ تھا وہ ان کی خدمت میں ہر مہینے 1000 درہم بیچتے تھے۔ 1000 درہم بہت بڑی رقم، اور وہ کہتے تھے اس لیے بیچتا ہوں تاکہ آپ قرآن کی تعلیم میں مصروف رہیں، آپ کو دنیا کی فکر نہ ہو۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ یحییٰ برمکی میری دنیا کا کفیل بنائے تو اس کی آخرت کا کفیل بن جائے۔ یہ تو خود بخود دعائیں مانگتے ہیں آپ کے لیے، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کی خدمت، استاد کی، مولوی صاحب کی، امام صاحب کی، خادم کی۔ تو انتقال ہو گیا، شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ یحییٰ برمکی خلیفہ کا انتقال ہو گیا، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تو میرے بندے سفیان ثوری کا کفیل تھا، جا آج اس کی دعا قبول ہے، آج میں تیرا کفیل ہوں، میں نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ بھائیو ان پر خرچ کریں، آج ایم پی ایم این اے پر لوگ خرچ کرتے ہیں۔ وہ مظفر گڑھ میں ایک آدمی کچھ سال پہلے مجھے کہنے لگا یہ آج میں نے ایم پی اے صاحب کی دعوت کی، چائے کی دعوت، کھانے کا ٹائم نہیں تھا، بس میں نے کہا آپ گزر رہے ہیں یہاں سے، میں آپ کو چائے پلاؤں گا۔ تو میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا؟ وہ مجھے بڑے فخر سے کہنے لگا جی 8000 روپے خرچ ہوا۔ اور میں کہا خیر ہے کوئی چائے دیا؟ کہ لگی ان کے ساتھ 2-4 گاڑیاں ہوتی ہیں، ہر گاڑی میں 4-5 آدمی ہوتے ہیں، تو ایسے 18-20 آدمی تھے، پھر کچھ میں پیزا لے آیا تھا، سینڈوچ لے آیا تھا، اور برگر وغیرہ یہ چیزیں پیس وغیرہ لے آیا تھا، تو 8000 تو لگ ہی جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، یہ جو قاری صاحب آپ کے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے، کبھی اس کی ایسی چائے کی دعوت کی ہے؟ تو خالی چائے بھی نہیں پلاتے ہیں۔ یہ لوگ اشراف امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے چودھری جو ممبروں پر بیٹھے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ حافظ قرآن ہوں گے، وہ عالم دین ہوں گے۔ قیامت کے دن شفاعت پلے صراط پر سے گزریں گے، عابد کو کہا جائے گا عبادت گزار کو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، مزے کرو۔ عالم کو کہا جائے گا کف علی الصراط واشفع لمن احببت، آج شفاعت کرو جس سے محبت کرتے تھے۔
جن سے محبت کرتے تھے، علماء سے کہا جائے گا جس سے آپ محبت، تو میں اور آپ علماء سے محبت کریں گے تو ان کو تو فرصت ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو پڑھانے میں، ایسے بھی قرآن حضرات صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سارا دن پڑھانے میں، حتیٰ کہ بیٹا بیمار ہے ڈاکٹر کو چیک کرانے کا وقت کوئی نہیں، کہتے جی سبق رہ جائے گا بچوں کا۔ عالم دین ایسے جو خود بیمار ہو کر قرآن حدیث کا درس دیتے ہیں، انہیں تو فرصت نہیں، ہم ان سے محبت کریں اور ان کو کی خدمت کریں، قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا جس کی شفاعت کرو گے آج تمہاری شفاعت قبول ہے۔ تو پہلا کام قرآن سیکھنا، دوسرا سکھانا یا سکھانے کا ذریعہ بننا، اور تیسرا کام میرے نبی نے فرمایا وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، جس نے قرآن پر عمل کیا۔ قرآن پر عمل ہمارے نبی کی عملی زندگی ہے، عملی زندگی، قرآن پر عمل نبی کی مبارک زندگی۔ آپ تاجر ہیں، آپ جو ہے ملازم ہیں، آپ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، آپ جس شعبے سے ہیں ہر شعبے میں نبی کے طریقے زندہ کریں۔ جس نے یہ 3 کام کیے، میرے نبی خوشخبری سنا رہے، فَأَنَا لَهُ صَائِقٌ وَدَلِيلٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں آگے آگے چلوں گا، یہ لوگ میرے پیچھے چل کر جنت میں داخل ہو۔ تو بھائیو کون کون چاہتا ہے نبی کے ساتھ جنت میں داخلہ؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ تو بھائیو اس کے لیے 3 کام میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا۔ پہلا کام قرآن سیکھنا، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ڈاکٹر انجینئر بنانا کوئی منع نہیں، لیکن پہلے انہیں قرآن سکھائیں۔ تبلیغ میں کئی لوگ نوجوان ایسے آتے ہیں، کہتے ہیں ابا والد کا جنازہ پڑھا مولوی صاحب، دعا آتی نہیں تھی جنازے کی، قل واللہ پڑھ کے لیے میرا جنازہ تھی گیا۔ کون ایسے مزہ جس باپ نے، وہ تو اسکولوں کے ایسے جو ہے وہ بن گئے، ان کی ترتیب ایسی بن گئی ہے کہ بچے کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ صبح صبح بچہ اسکول جا رہا ہے، پھر آتا ہے، پھر ٹیوشن جا رہا ہے، پھر شام کو واپس آتا ہے تھکا ہارا۔ وہ بھائیوں نے قرآن پڑھا ہے، یہی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ دوسرا کام ذریعہ بن جائے، جیسے ابھی جو ہے ماشاءاللہ اپیل ہوئی ہے، ایسے نیت کریں ہر بندہ انشاءاللہ ہر مہینے 1000 روپے، اگر آپ جتنے بیٹھے ہوئے 1 مہینہ آپ خود بھیجیں گے 1000 روپے، زیادہ نہیں۔ ہمارے استاد محترم جمیل صاحب کو آپ سنتے رہتے ہیں، MTJ فاؤنڈیشن بنائی تو انہوں نے سورے پاکستان وہ ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا 1000 روپے ایک بندہ ہر مہینے دے، ترتیب سے دے، تو اللہ کو کہنے لگے ہمارا کام چلتا رہے گا۔ اور ایسی کوئی زیادہ بھی دے دیتے ہیں، جیسے مخصوص ایام ہوتے ہیں، مکئی کی فصل آ گئی، گندم کی فصل آ گئی، رمضان کا مہینہ آ گیا، تو اس موقع پر زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہر مہینے ہم سب مل کر 1000 روپے کم از کم، کوئی 2000 دینا چاہے منع نہیں ہے۔ میں مظفر گڑھ اسکولوں کا شہر کہلاتا ہے، وہاں کئی اسکولوں میں جانا ہوا، میں پوچھتا تھا، میں نے کہا یہ بچے کی جو ہے یہاں فیس کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے 2500 سے شروع ہوتی ہے، چھوٹا بچہ 5000 اس کی داخلہ فیس، اور یہاں کوئی داخلہ فیس نہیں۔ قاری صاحب کے پاس لے آئیں جی بچے کو داخل کریں، چلو بے بھائی بسم اللہ، وہیں سے داخلہ ہو گیا، اور ماہانہ کوئی فیس نہیں۔ لیکن ہمارا حق بنتا ہے، یہاں اسکولوں پر خرچ کرتے ہیں، وہاں اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ رب کی قسم اللہ اسی کی برکت سے ہمارے ان کاموں میں بھی برکت ڈالیں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور میں کام کرتا رہتا ہوں، اور یہ آپ کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا شاید اسی وجہ سے اللہ تجھے بھی رزق دے رہے ہیں، اسی مہینے جو ہے مدرسے کی خدمت کی وجہ سے اللہ رزق دیں گے، تو سارے نیت کر دیں انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام قرآن پر عمل، علماء کی رہنمائی حاصل کریں، ہر کام میں کوئی کام کریں، غم آئے خوشی آئے علماء سے مفتیان کرام سے پوچھے کیا کریں، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، تو میرے نبی نے خوشخبری سنائی ہے قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا، اللہ ان کو اس حفظ کو یاد رکھنے اور آگے عالم بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ان مدارس والوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ ربیہ مفتاح العلوم کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ سب کا آنا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔